وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا امریکہ کا اہم دورہ، ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات، ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک کی امداد کے لیے قرضوں کی ادائیگی آسان بنانے کا مطالبہ۔ کہا آئی ایم ایف ماحولیاتی استحکام کے لیے امداد کی فراہمی مزید بڑھائے۔ وزیر خزانہ کی مرکزی بینکوں کے گورنر سے ملاقات، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ریجن کے علاقائی مالیاتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھی بیٹھک۔ وزیر خزانہ عالمی ریٹنگ ایجنسی فیچ کی ٹیم سے بھی ملے، پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ CCC سے +CCC کرنے پر ادارے کی تعریف۔ وزیر خزانہ نے محصولات میں اضافے، اخراجات میں کمی اور نجکاری کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ بولے حکومت کے پاس بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی ذخائر موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موسمیاتی ایکشن کے زیر اہتمام گول میز کانفرنس میں بھی شرکت۔ چینی صدر شی جن پنگ کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ چینی صدر نے کہا کہ چین غیر متزلزل طور پر ایران کے ساتھ دوستانہ تعاون کو فروغ دے گا۔ عالمی حالات جو بھی ہوں، ایران کے ساتھ دوستی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایران اہم علاقائی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ والا ملک ہے۔ چینی صدر نے برکس کا رکن بننے پر ایران کو مبارکباد دی۔ ایران کا حمایت کرنے پر چین کا شکریہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ برکس میکنزم فریم ورک کے اندر چین کے ساتھ مزید تعاون جاری رہے گا۔ دونوں رہنماؤں میں ملاقات روس میں برکس اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان کی برادر ملک ترکی میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے بزدلانہ حملے میں جانیں گنوانے والوں کے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے، پاکستان نے بھی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی واقعے کو افسوسناک قرار دیا۔ ایکس پر پیغام میں صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی ترکیہ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی۔ برکس سمٹ میں ترک صدر طیب اردوان کی روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات۔ صدر پیوٹن نے دہشت گرد حملے کی مذمت کی، شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ طیب اردوان نے پیوٹن کی تعزیت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نامزد ہوتے ہی متحرک ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بریفنگ کے لیے عدالتی سٹاف کو بلا لیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات۔ چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملے۔ اٹارنی جنرل مقصود عثمان آوان کی نامزد چیف جسٹس سے ملاقات۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں کی ملاقات میں عدالتی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اٹارنی جنرل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے۔ ادھر نئے چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں شروع۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ، تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگ لی۔ پی ٹی آئی کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی شدید مذمت۔ آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا کام لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ملکی تحریک کی تیاریاں کے لیے ذیلی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق۔ کور کمیٹی نے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی چیئرمین کی جیل سے رہائی کی جامع حکمت عملی پر بھی غور۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی کیس کی سماعت۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا عدالت کی 6 ستمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کی درخواست بھی آج سنی جائے گی۔ آئینی ترمیم پاس ہو کر آئین کا حصہ بن گئی۔ ججز ہیڈ لائنز والے کیسز میں زیادہ وقت لگاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا سائل کو اب اپنے فیصلوں کے لیے برسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وفاق کے بعد صوبوں میں بھی آئینی بینچز بنیں گے۔ ترمیم کا فائنل ڈرافٹ وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بنایا۔
یہ ترمیم بھی 73 کے آئین جتنی ہی اہم ہے۔ آئینی ترمیم صوبوں کے درمیان مساوات کو یقینی بنائے گی۔ ایک شخص جو کسی اسمبلی کا ممبر نہیں، اسے آئینی ترمیم پسند نہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، وہ شخص انصاف پر یقین نہیں رکھتا۔